إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں علماء نے، ہزاروں مشائخ نے، ہزاروں اولیاء نے، محدثین نے، مفسرین نے، لاکھوں لوگوں نے اس کی پتہ نہیں کیسی کیسی سمتیں اور جہدیں اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں بیان کی ہیں کہ اس کا کوئی بھی سمت اٹھا لے کہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے اوپر برکت نازل ہوتی ہے. اب وہ برکت اس کی صحت میں، اس کے رزق میں، اس کی عزت میں، اب اس کے اندر پھر آگے درجنوں سینکڑوں ٹاپک بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیا شان بیان کرے. حقیقتاً اس چیز کی کوئی بندہ حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتا جو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی بھی آپ کسی ہزاروں، اب حضور کے اوپر میرا خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی وہ واحد ہستی ہیں جن کے اوپر جتنا لکھا گیا ہے اتنا کائنات کی کسی اور شخصیت اور بزرگ ہستی کے اوپر نہیں لکھا گیا جتنا کچھ حضور کے اوپر لکھا گیا ہے. اور مخلوق سے لے کے خالق تک جتنا حضور کے اوپر میرا خیال ہے کروڑوں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتابیں لکھی، نعتیں لکھی، ہر کیسے موضوعات انہوں نے نکالے جس کے اوپر پھر کتنوں کو بشارتیں حاصل ہوئیں، بزرگیاں حاصل ہوئیں، کیسے مراتب سے ان کو نوازا گیا ان لوگوں کو جو ان سے ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی آپ حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کر لیں کہ اگر ایک صرف اب درود پاک کی ایک حدیث جو اکثر میں آپ لوگوں کے سامنے اکثر بیان کرتا بھی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ درود پاک کے ٹاپک کے اوپر اگر میں نہیں بھول رہا تو میرا خیال ہے سینکڑوں بیانات ان 20-25-30 سالوں میں تو بندہ ہی ناچیز کے ہی ہوں گے، بھلے وہ سارے ریکارڈ ہوئے یا نہیں ہوئے مگر سینکڑوں بیانات تو اس حقیق کے ہوں گے. اور ہر سمت سے، ہر ڈائریکشن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جیسے ایک حدیث میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب اسی حدیث کے اندر آپ کئی ٹاپک قرآن اور حدیث سے نکلتے ہیں اور آپ بنا لیتے ہیں. اور جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو حرام کر دیتا ہے جو بندہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا ہے. یا جو بندہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بلا ناگہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے،
یعنی جس نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا اس اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام یا اس کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس کے جسم کے اوپر جہنم جو ہے وہ حرام کر دی گئی۔ کیسے میں کہتا ہوں کیسے انسان کیسے کیسے گھنونے گناہ اور جرم کرتا ہے، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اگر وہ اس کو اپنی ساری دولت بھی جائیداد بھی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تیار جب وہ اس جرم کی سزا کو دیکھے گا نا اپنی آنکھوں سے، تو وہ اس جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اپنی ساری جائیداد، اپنی ساری دولت، سب کچھ گھر بار گاڑیاں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ایسے ایسے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اگر ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں اور ہم اپنا خود سے دیکھیں تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ ویسے تو ہم لوگوں کے سامنے ہم لوگ سب بڑے نیک، جو تو گناہ گار ہیں جیسے ہیں، تو جو بظاہر نیک بھی ہیں، اور جو نیک ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ان میں تو پھر اوپر اولیاء اللہ بھی ہیں۔ مگر کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ نہیں میں 100% جان سے بخشا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان جب اپنا گریبان جھانکتا ہے تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کیسے کیسے گناہ کی۔ انسان ان کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا، وہ وہی انسان جانتا ہے جو اس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے جن سے، اور ان گناہوں کی جو سزا ہے وہ ایسی سزا ہے، خوفناک سزا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سزا، کہ یہ زنا کی، یہ شراب کی، یہ جو لوگ گندے کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، یا جو بھی نجائز کام کرتے ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں یا ویسے چوریاں کرتے ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں وہ بھی تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہی ہے نا۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ ان گناہوں سے بھی بچنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رحمت کا اتنا بڑا اور اتنا عجیب و غریب سمندر ہے کہ جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت کا سمندر ہے، عجیب و غریب سمندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا۔ آپ یہ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ السلام کے قریب، حضرت آدم علیہ السلام قیامت والے دن عرش کے قریب حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سبز رنگ کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام ظاہر جتنی مخلوق ہے ساری ان کی اولاد میں جتنے انسان ہیں، جتنے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے، مردوں کو، عورتوں کو، جو بھی لوگ ہیں جن سے، کہ آج جنت میں کون جاتا ہے اور دوزخ میں کون جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام عرش کے پاس سبز رنگ کا جوڑا پہن کر بیٹھے ہوں گے، تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو دوزخ جہنم کے اندر لے کر جا رہی ہے۔ اب آدم علیہ السلام جب یہ منظر دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام اونچی آواز سے فرمائیں گے، یا احمدو یا احمدو، اے احمد اے احمد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، کہ اے ابو البشر کیا آپ فرمائیں کیا بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ دیکھیں اللہ کے فرشتے آپ کے ایک امتی کو پکڑ کر جہنم دوڑ جا رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھ کر فرشتوں کو آواز دیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اے فرشتوں ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے حضور کی بارگاہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں،
کہ ہمیں اس کو جہنم میں لے کے جانا ہے اور ہم حکم عدولی نہیں کر سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے امت کے معاملے میں پریشان نہیں کرے گا. تو نے میرے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ معبود میں آپ کو آپ کی امت کے حق میں پریشان نہیں ہونے دوں گا. اور میں یہ حدیث پہلے بھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی تفسیر یا بیان کے اندر یہ حدیث 2-3-4 دفعہ میں پہلے بھی بیان کی ہے. تو مولا کریم تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میری امت کے معاملے میں جن سے وہ پریشان نہیں ہونے دے گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، وہ جو فرشتے آپ کے اس امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، اطیعوا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی اطاعت کرو، محمد کی اطاعت کرو. اب جب اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جیسے اب اللہ کہے گا ان فرشتوں کو کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، تو اب فرشتے دوبارہ وہ جو گناہ گار جس کو جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے اس کو دوبارہ میزان عدل کی طرف لے کر جائیں گے. تو نبی پاک تو اب یہ حضور کی برکت یا حضور کی رحمت سے سارا کچھ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. اب اس شخص کو دوبارہ میزان عدل پر لایا جائے گا، دوبارہ میزان عدل پر لایا جائے گا اور اس کے اعمال کا اب وزن ہوگا. بھئی دنیا کی بھی عدالت میں دیکھ لیں، کوئی بڑا وکیل آ جائے نا تو وہ پورا کا پورا کیس دوبارہ میں پہلے دن سے شروع کروا دیتا ہے، بھلے اس پہلے والے کیس کے فیصلے ہو چکی ہوں. ہم نے عدالتوں میں دیکھا ہے اس طرح، بھلے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کر فیصلے ہو چکی ہوں، مگر کوئی بڑا وکیل آ جائے تو وہ اس کیس کو دوبارہ پہلے دن سے شروع کروا دیتا ہے کہ نہیں، اس کیس کے سارا فیصلہ ایسا نہیں، اس کو دوبارہ سنا جائے جج صاحب کی عدالت میں جن سے. تو اس شخص کو دوبارہ میزان عدل پر لایا جائے گا. اب جب اس کے اعمال کا وزن ہوگا، دوبارہ سے اس کے اعمال کا وزن ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے محبوب جو کہہ رہی ہیں اس طرح کرو. تو اب جب اس کا عمل کیا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے ترازو میں جب اس کے دوبارہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے. تو اب کیا ہوگا کہ جو نیکیوں کا پلڑا ہے جب حضور وہ کاغذ اس میں رکھیں گے تو وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کی جو نیکیاں ہیں حضور کے وہ کاغذ رکھنے کی بعد اس کے گناہوں کے اوپر غالب ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. تو اب جیسے ہی اب میزان عدل کا نیکیوں والا پلڑا جب بھاری ہوا تو جو وہاں کا قانون جو اس وقت چل رہا ہوگا، آواز آئے گی اس شخص کو جنت میں لے جاؤ، اس شخص کو جنت میں لے جاؤ. تو اب وہ شخص عرض کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ہیں کون جنہوں نے مجھ پر رحم کیا اور میرے گناہوں کو معاف کروایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ جو میں نے کاغذ رکھا ہے نا اس پلڑے کے اندر، اس کے اندر وہ درود ہے جو تو پڑھ کرتا تھا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. یہ وہ لوگ ہیں جن کا میزان عدل میں فیصلہ ہو چکا ہوگا اور فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم کے اندر دھکیلنے جا رہے ہوں گے، اور فقط اللہ کے حکم کے حضور فرمائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ کا حکم ہے اس کو جہنم میں پھینک دو. تو یہ جو درود ہے وہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی،
کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں. میں آپ کبھی اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ بھئی جس بندے کے اوپر اللہ کی ایک رحمت نازل ہو جائے، ایک رحمت، اس ایک رحمت کے اندر اللہ نے پتہ نہیں کروڑوں اربوں برکتیں اور عظمتیں رکھی. جس بندے کے اوپر اللہ کی ایک رحمت نازل ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کو جو اپنے اوپر نازل کرنا چاہے، اپنے اوپر نازل کرنا چاہے، وہ درود پاک کو اپنے اوپر نازل کر لے. جو بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں، اور جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھے اس پر اللہ کی 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جو بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھے اس کے جسم کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی درود پاک جو پڑھا ہوا ہے یہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا قیامت والے دن میں اس کا سفارش کرنے والا ہوں، میں اس کا سفارش کرنے والا ہوں گا. مجھے آپ بتائیے، کہتے ہیں نا کہ عدالت میں وکیل جتنا طاقتور تگڑا ہوگا اتنا آپ کا کیس مضبوط ہوگا. ایسا ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کے جو وکیل ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بندے کا بیڑا غرق کروا دیتے ہیں، فیس بھی لے جاتے ہیں اور کیس بھی، مقدمہ بھی ہروا دیتے ہیں. الٹا اپنے ہی جس کا وکیل بن کے جاتے ہیں اسی کو اندر کرا دیتے ہیں، جس کا وکیل بن کے جاتے ہیں. وکیل طاقتور ہوگا، وکیل ہو طاقتور، بڑا وکیل ہو تو پھر وہ کیس بڑا بھی ہو نا، خوفناک بھی ہو، تو وہ اپنے جس کا وکیل بن کے گیا نا اس کو اس مقدمے میں سے باہر نکال دیتا ہے، ایسے جیسے کہ پتہ بھی نہ چلے بندے کو جن سے. تو جس کا وکیل تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، جو زمین جن کے قبضہ قدرت میں اللہ نے زمین بھی دے دی، آسمان بھی دے دی. روح کن فکان، جو کن کی کنجی ہے، جن کے پاس جن کا وکیل وہ ہو، اس کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. اس کی اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پڑھا قیامت کے دن میں اس کا سفارش کرنے والا ہوں گا. تو جس کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، جس کی سفارش حضور فرما دے، وہاں تو پھر قانون تبدیل ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے رخ تبدیل ہو جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.